रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साल 632 में दुनिया से रुखसत हो जाना मुसलमानों के लिए जितनी बड़ी कयामत थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये काफिर और मुशरिकों के लिए उतना ही बड़ा जश्न था। कुछ कबीले के लोगों को लगता था कि उन्होंने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैत किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इस्लाम को एक्सेप्ट करने के बाद, वो सारी लिमिटेशंस और हदें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही लिमिट थी और इस्लाम के नए लीडर और खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लागू नहीं होते। अब हम इस्लाम की बंदिशों से आजाद हैं। यानी वो अपने आप को इस्लाम की जिम्मेदारियों से आज़ाद समझने लगे थे। कुछ लोग ये कहकर ज़कात से इनकार करते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तक ही थी और अब उन्हें ज़कात नहीं देना। इसी तरह कुछ लोग हज के मुनकिर हो गए, यानी उससे इनकार करने लगे। उनका लॉजिक भी यही था कि ये इस्लाम के नेसेसरी पिलर्स सिर्फ और सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ टाइम तक के लिए ही लिमिटेड थी। यानी अब उन लोगों ने इस्लाम से इनकार कर दिया और उसके मुनकिर हो गए, जिसे हम रिद्दा कहते हैं। That simply means apostasy, यानी अपने धर्म को छोड़कर फिर से पुराने धर्म में लौट जाना। नए नए इस्लामिक वर्ल्ड में इस तरह के आए फितने को हमेशा से ख़त्म करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में कई सारे जंगें लड़ी गई और इन्हीं वॉर्स को रिदा वॉर्स कहते हैं। इन रिदा वॉर्स में सिर्फ एक साल के अंदर 11 बड़े बैटल्स को मिलाकर टोटल 20 से ज़्यादा कैंपेन्स चलाए गए। कुछ कबीले और उनके लोगों में बात इस हद तक पहुंच गई कि उनके लोगों ने अपने आप को झूठा नबी तक डिक्लेयर कर दिया और ऐसे ही अपने आप को झूठा नबी बताने वालों में एक शख्स था मुसलिमा इब्न हबीब। एक नबी पर्दा फरमा गए तो क्या, अभी मैं जिंदा हूँ। और इसे झूठ और मक्कारी की वजह से मुसलमानों ने इसे अल-कज़ाब का टाइटल दिया था। अल-कज़ाब का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट लायर। और ये मुसलिमा इब्न हबीब बनु हनीफा कबीले से आता था, जो कि प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया के नजद रीजन में है। एक बार इसी कबीले को यानी बनु हनीफा के कबीले को इस मुसलिमा इब्न हबीब ने भेजा था, जिसमें उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये संदेश भिजवाया था कि चूंकि आप भी अल्लाह के नबी हैं और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, तो आधी ज़मीन आपकी और आधी ज़मीन मेरी। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा जवाब दिया था कि ना तुम्हारी ज़मीन है न ही मेरी ज़मीन, ये सारी ज़मीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इस मुसलिमा इब्न हबीब की जहालत और ज़्यादा बढ़ गई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में जो रिदा वॉर्स लड़े गए, उसमें से एक बड़ी लड़ाई मुसलिमा इब्न हबीब के खिलाफ भी थी और वो बैटल था बैटल ऑफ यमामा। और ये बैटल ऑफ अमामा इस्लामिक वर्ल्ड के लिए कई तरह से टर्निंग पॉइंट था, जिसमें से एक था कुरान को प्रेजेंट डे किताब के शक्ल में लिखा जाना। इससे पहले जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, अभी तक कुरान या तो सहाबा इकराम के सीनों में कैद था या फिर उन प्राइमरी सोर्सेज में जहां ये लिखी गई थी, जैसे दरख्तों के छाल, लकड़ों के तख्ते वगैरह वगैरह। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में हुई इस जंग में मुसलमानों को भारी नुकसान हुआ और मुसलिमा इब्न हबीब के लोगों ने कई सारे हुफ़ाज़ यानी हाफिज़ कुरान को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। और एग्जैक्टली कितने हाफिज़ कुरान को शहीद किया गया था, ये नंबर्स हमें अलग अलग हिस्टोरिकल रिसोर्सेस में अलग अलग मिलते हैं। कहीं ये 340 से 400 भी आता है, एटलीस्ट हमें 70 तो मिलता ही है। यानी 70 हाफिज़ कुरान को इस बैटल ऑफ यमामा में मुसलिमा इब्न हबीब के लोगों ने कत्ल कर दिया था। एक ही बैटल ऑफ यमामा में इतने सारे हाफिज़ों का कत्ल हो जाना, उनको शहीद कर देना काफ़ी कंसर्निंग था। इस पर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहन पे ये सवाल आया कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तो कुरान को प्रिजर्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जो कुर्राह और हाफिज़ों के दिलों में ये कैद था, उनका इतने ज़्यादा नंबर्स पे शहादत कर दी गई थी। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यही सवाल उस वक्त के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रखा कि क्यों ना हमें कुरान को प्रिजर्व किया जाए, लिखा जाए, सो दैट आगे आने वाली रीदा वॉर्स में भी अगर और ज़्यादा नुकसान होता है या हमारे हाफिज़ों का और ज़्यादा शहादत होता है, फिर भी हमारे पास एटलीस्ट कुरान हमारे पास महफूज रहेगा। क्योंकि ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में भी नहीं हुआ था। इस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कैसे मैं वो काम कर दूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हयात के वक्त भी नहीं हुआ। लेकिन जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर जिद की और इसके कॉन्सिक्वेंस को बताया, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके लिए राज़ी हो गए और उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि हमें कुरान को लिखा जाए। तो सबसे पहले अब ये तय कर लिया गया था कि अब कुरान को लिखा जाना है।
تو اس کام کے لیے جو سب سے بڑی رسپانسبلٹی دی گئی اگین پھر وہ تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کئی ریزن سے کیا۔ سب سے پہلے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 11 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں کئی سارے آیتیں لکھنے کو کہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے انٹیلیجنس، ان کی کم عمری اور ان کے انٹلیکٹ کی وجہ سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوبویسلی پہلے چوائس تھے۔ ان سب کوالٹیز کے ساتھ ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل قرآن کو جب جبریل علیہ السلام ریویژن کرتے تھے تو ان میں سے ایک صحابہ تھے جنہوں نے اس کو وٹنس کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات جاننے والی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نازل ہو جانے کے بعد ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام اسے ریوائز کرتے۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہونا تھا اس سال جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کو ریوائز کیا۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن نازل ہونے سے لے کر ہر سال جبریل علیہ السلام اسے رمضان میں ایک بار ریوائز کرتے ہیں، لیکن اس بار جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن کو ریوائز کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے وفات کا وقت نزدیک ہے، اسی لیے اس بار 2 بار مجھ پر قرآن ریوائز کیا گیا۔ اور اس سال فائنل ریویژن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کو کس آرڈر میں پڑھا جائے یہ بھی بتایا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ قرآن کو کمپائل کر کے لکھنے کے لیے انہیں جو رسپانسبلٹی ملی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے پہاڑوں کو کھسکانے کا، شفٹ کرنے کا کام دیتے تو وہ میرے لیے اس کی تلنا میں آسان تھا کہ آپ نے مجھے چیف اسکرائب کے لیے قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں قرآن کو کمپائل کرنے اور ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا کام شروع ہونا تھا۔ مدینہ میں پبلک اناؤنسمنٹ کیے گئے کہ وہ سارے صحابہ جن کے پاس قرآن کا کوئی ریٹن ایویڈنس ہو، جنہیں قرآن کی آیتیں یاد ہو یا جنہوں نے بھی اس کی گواہی دی ہو، وہ کلیکٹیولی اسے جمع کریں اور آپس میں اکٹھا ہوں۔ خلیفہ ابو بکر نے قرآن کو لکھنے کا فیصلہ دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر کئی سارے اسٹیپس تھے جنہیں قرآن کو کمپائل کرنے کے کرم میں فالو کیا جاتا۔ سب سے پہلے وہ صحابہ اکرام جنہیں قرآن کی آیتیں یاد ہوں وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اور جو بھی آیتیں پڑھی جاتی ان کا ریٹن ریکارڈ ہونا ضروری تھا، مینڈیٹری تھا۔ اب ان آیتوں کو صحابہ اکرام آپس میں بھی سنتے اور پھر اسے بعد میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنایا جاتا۔ اور اگر کوئی بھی آیت یا اس کا حصہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد قرآن سے کنٹراڈکٹ کرتا یا میچ نہیں کرتا تو اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، یعنی سمپلی اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ یعنی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ قرآن کو ہی اوتھینٹسٹی کی بیس اور بنیاد بنائی گئی۔ اب اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود ایک حافظ قرآن تھے اس کو سنتے۔ اس طرح سے قرآن کی ڈوئل اوتھینٹسٹی ویریفائی کی جاتی، پہلا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے سے اور دوسرا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اگر سب کچھ حرف بحرف میچ ہوتا تو پھر قرآن کو لکھا جاتا۔ پھر لکھے گئے آیتوں کو کم سے کم 2 گواہوں کے ذریعے سے اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا، اور ایسا نہیں کہ کوئی بھی اس کی گواہی دے دے۔ ان گواہوں کے لیے بھی 2 شرطیں تھیں۔ پہلی یہ کہ ان گواہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کو سنا ہو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے وقت ہی ان گواہوں نے ان آیتوں کو لکھا ہوا پایا ہو۔ اس سے سننے اور لکھنے دونوں طرف سے آیتوں کی اوتھینٹسٹی کنفرم ہو جاتی، اور اب اتنے فلٹرز کے بعد بھی کمپائل کیے گئے قرآن کو کراس ویریفائی کیا جاتا۔ جیسے کئی سارے انڈیپینڈنٹ سورسز سے اسے کراس ویریفائی کیا جاتا کہ کیا ان کی آیتیں حرف بحرف ملتی ہیں، یا پھر دوسرے صحابہ جو حافظ قرآن تھے جیسے ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کمپائل کیے گئے قرآن سے ان کی آیتوں سے اسے میچ کیا جاتا، اور اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوتا تو پھر اس کی تصدیق کی جاتی اور پھر اسے کریکٹ کیا جاتا۔ اس طرح سے کئی سارے اسٹیپس کے بعد قرآن کے آیتوں کو کنفرم کیا گیا اور لکھا گیا۔ اور اب بھی قرآن کے سوروں میں آیتوں کا آرڈر تو فکس تھا لیکن سوروں کا آرڈر فکس نہیں تھا، یعنی کون سا سورہ پہلے ہوگی کون سا بعد میں، یہ اب بھی ایک پوائنٹ آف ڈسکشن تھا۔ اس میں حالانکہ اسکالرس کے بیچ میں تھوڑے کنٹراڈکشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کئی سارے اسکالرس یہ مانتے ہیں کہ جو فائنل
ریویژن ہو رہا تھا جس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ تھے، تو اس فائنل ریویژن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن سنایا تو آپ نے یہ آرڈر بھی بتا دیا تھا کہ سوروں کا کیا آرڈر ہوگا، یعنی کہ سورہ کون سی پہلے آئے گی کون سی بعد میں۔ تو جو فائنل ریسائٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بیسس پر سوروں کو ارینج کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ توقیفی تھا، توقیفی یعنی پروفیٹک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتایا کہ اسے ان سوروں کو بھی ایسے ارینج کیا جائے۔ وہیں کچھ اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ توقیفی نہ ہو کہ یہ کلیکٹیو ڈیسیجن تھا، صحابہ کرام نے مل کر یہ خود ڈیسائیڈ کیا کہ سوروں کا کون سا آرڈر ہوگا، یعنی کہ یہ کلیکٹیو اجتہادی ایفرٹ تھا۔ اب یہ توقیفی تھا یا اجتہادی تھا، اللہ بیٹر نوز۔ اور اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے چیف رائٹر اور اسکرائب تھے، جس میں قرآن کو لکھنے اور کمپلیٹ کرنے کا یہ کام مکمل کیا گیا۔ اور ہم سب قرآن کے اس پہلے والیوم کو صحف ابو بکر یعنی مینوسکرپٹ آف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ صحف یہاں پہ صحیفہ کا پلورل ہوتا ہے، صحیفہ شیٹ، اور صحف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنے، پیجز، یعنی قرآن کے وہ پنے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں کمپائل کیا گیا۔ اور آج بھی ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ وہی قرآن ہے جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ کمپائل کیا گیا تھا، اور یہی قرآن اگلے 12-13 سال تک ایسے ہی پڑھا جاتے رہا۔ بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں جب اور زیادہ اسلام دوسرے ملکوں تک پھیلا، جیسے شام یا پھر سیریا، تو وہاں کے لینگویجز میں تھوڑے چینج کی وجہ سے، ڈائلیکٹ اور بھاشا کی وجہ سے قرآن کو پڑھنے کے طریقے میں ویریشن آیا، اور پھر ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڈ کمپلیٹ کیا گیا جس میں زیر زبر جو آج ہم دیکھتے ہیں جو کہ اوریجنل قرآن میں مسنگ تھے ان کے ساتھ لکھا گیا، تاکہ اکراس دا گلوب ساری دنیا میں قرآن کو ہو پڑھا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو لگا اور اچھا لگا تو اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ اسے شیئر کریے، یہ آپ کے اور میرے لیے ثواب ضاریہ ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔